الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگوں نے گزشتہ جمعہ اس سلسلے وار سورہ قرآن کے درس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 to 9 تک کے مضمون کو سنا تھا، جس میں جنگ احد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کچھ بتائی ہیں، تبصرہ کیا ہے، وہ تبصرہ ہم لوگ سن رہے ہیں، اور یہ اس رکوع سے بات شروع ہوئی ہے اور آگے کی چند رکوعوں تک، لگ بھگ 6 رکوعوں تک یہ سورہ کا 5واں خطبہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 5واں جو موضوع اختیار کیا اس سورہ کے اندر، وہ جنگ احد کے حوالے سے ہے، اور آگے کی کچھ آیات اسی حوالے سے بات پیش کر رہی ہیں۔ اس کے بیچ میں وہ لاسٹ بات جو آئی تھی جنگ احد کے حوالے سے، یعنی ان واقعات میں جو ہم لوگوں نے سنا تھا کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ ان کو کھڑا کیا تھا، تیر اندازوں کو بٹھایا تھا، وہ جب دیکھا کہ میدان ہم نے شاید مار لیا ہے، تو وہ ان لوگوں نے اپنے جو پوزیشن تھی اس کو چھوڑ دیا، اور وہاں سے ان کی ایک بڑی تعداد نیچے آ گئی، اور جس کے نتیجے میں پھر وہ فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی۔ اس میں جو بات تھی وہ زیادہ تر بات یہی بتائی جاتی ہے کہ مال غنیمت جو نیچے، یعنی دشمنوں کا جو مال تھا، وہ جب دشمن ہار گئے تو مسلمان ان کا مال لینے لگے، ان کا خیمہ جو تھا اس کے اندر سے جا کر کے۔ یہ ایک بات ہوتی ہے جس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ ان لوگوں کے دل میں یہی بات آئی تھی، زیادہ تر یہی بات کہی گئی ہے اور لکھی گئی ہے کہ مال غنیمت جب نیچے لٹ رہا ہے، لوگ لے رہے ہیں، تو ہم بھی پیچھے نہیں رہیں گے، ہم بھی جائیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس نے جو لوٹا وہ اس کا ہو گیا، لیکن وہ کلیکٹیو ایفرٹ کے طور پہ کہ سب لوگ کر رہے ہیں تو ہماری بھی اس میں کوشش ہو، اس کوشش کے لیے وہ لوگ چلے گئے۔ بہرحال بات تھی مال کی طمع ایک فطری سی چیز ہے، سب کے دل میں مال کی خواہش ہوتی ہے۔ تو ان حالات میں کہ جب کہ ایک طرف کفر ہو پوری آب و تاب کے ساتھ، وہ اپنے بازوؤں کو چمکا رہا ہو، اور اس کا عزم یہ ہو کہ وہ اسلام کو کچل دے، مسلمانوں کو کچل دے، تو اس کے مقابل جو مسلمان کھڑا ہے اور جس کو کھڑا ہونا ہے، اس کے دل میں مال کی ذرا بھی حرص و طمع نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشا، یعنی مال غنیمت کی چاہت نہیں ہونی چاہیے۔ چاہت تو صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دینا، اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کر دینا، یہ چاہت ہونی چاہیے۔ وہ پورا کا پورا نظام جو تھا عرب کا، مکہ ہو مدینہ ہو، وہ یہی یہودی حضرات جو ہیں، ان کے مالی چنگل میں پھنسا ہوا تھا۔ سودی نظام جس میں بڑے بڑے قبائل ملوث تھے، اور لوگوں کا ایک بڑا طبقہ ان چیزوں میں لگا ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیچ میں اس آیت کو پیش کیا ہے جو سود کے بارے میں حکم کے طور پر آئی ہے۔ ایسے سود کا حکم ہم لوگوں نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 278 279 وغیرہ میں سنا ہے، اور سود کا حکم بھی تدریج کے ساتھ، دھیمے دھیمے، اچانک نہیں، ایک بار وہ حرام نہیں قرار دیا گیا، جیسے شراب وغیرہ ایک بار حرام نہیں قرار دی گئی، کیونکہ یہ سب چیزیں سماج میں رچی بسی ہوئی تھیں، تو ان کو دھیمے دھیمے کر کے ختم کیا گیا۔ اور سود کے بارے میں بھی یہ آیت اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے، جس میں بالکل صاف طور پہ منع کیا جا رہا ہے کہ سود نہیں کھاؤ،
مال کی طمع اور مال کی حرص، دل میں چاہت مال کی، اس طرح سے تو بالکل بھی نہ رکھو، اور کفر اور باطل کے مارکے میں تو جائز جو مال غنیمت ہے اس کی طرف بھی تمہاری نظر نہ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بڑھتا چڑھتا کئی گنا بڑھتا جو سود ہوتا ہے، پیسے پر سود جو ہوتا ہے، یہ سود بڑھتا ہی ہے، تو یہ نہیں کھاؤ۔ لا تاکلوا، سود مت کھاؤ، صاف سی بات کہہ دی گئی، منع کر دیا گیا۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اللہ کا تقوی، سود نہ کھانا، یہاں پر تو بالکل ڈائریکٹلی وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مال کی محبت ایسی نہ ہو کہ تم سودی کاروبار میں لگ کر سود کے ذریعے بہت ساری چیزوں کو اپنے لیے حلال سمجھ لو۔ سود کے ذریعے انسان زندگی کے بہت سارے خواہشات کو پورا کرتا ہے نا، اس کے گھر مکان، مال جب آتا ہے ہاتھ میں تو بہت ساری چاہتے ہیں جس کو وہ پورا کرتا ہے، ان چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقہ اختیار کرتا ہے، جس میں سب سے بڑا ناجائز طریقہ یہ سود کا۔ سورہ بقرہ میں تو ہم لوگوں نے سنا وہ والی بات جو شاید ہی کبھی کسی چیز کے لیے کہی گئی کہ سن لو کہ جو سود کا کام کرتا ہے اس سے اللہ اور رسول کا اعلان جنگ ہے، یعنی اس نے بھی اللہ اور رسول سے اعلان جنگ کر رکھا ہے کہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے، چاہے آپ کہتے رہیے، یعنی اللہ تعالیٰ حکم پر حکم نازل کرتا رہے اور ہم سودی کاروبار میں لگے رہیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے احکامات ہمارے سامنے پیش کرے، ہمارے لیے اسوہ پیدا کرے، کھڑا کرے، نمونہ دے کہ کیسے جینا ہے اس دنیا میں۔ قابو رکھو اپنے دل پر۔ وہ جو کفار ہیں اور جن کے لیے دنیا جنت بنا دی گئی ہے، ان کی دیکھا دیکھی اپنے لیے بھی آخرت کی جنت کو بھلاؤ مت۔ قابو رکھو اپنے دل پر، ان کا طرز حیات، ان کا لائف اسٹائل، ارے بھائی اس کے لیے تو یہ دنیا ہی جنت ہے، تو اس کے جینے کا ڈھنگ، اس کا کپڑا، اس کا گھر، اس کی گاڑی، اس کی دولت، اس کی عیاشی، اس کی پارٹی، ڈونٹ کاپی دیم۔ تمہارے لیے تو جنت آخرت میں ہے نا۔ تو یہ اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ اب اگر جو لوگ نہیں مانتے ان چیزوں کو، اور جو لوگ اپنے دل پر یہ خواہش، اپنے دل کی خواہشوں پر قابو نہیں رکھ پاتے، وہ اس دنیا میں ہی جنت بنانا چاہتے ہیں۔ تو جب جنت بنانا چاہتے ہیں تو وہ ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنا چاہتے، وہ اللہ اور رسول سے اعلان جنگ کرتے ہیں، اور اللہ اور رسول کا بھی اعلان جنگ ہے، اللہ کی طرف سے بھی اعلان جنگ ہے کہ یہ میرے دشمن ہیں، یہ چند لوگ یا یہ چند پیسے والے یا یہ پیسے والے جو اپنے مال سے دوسروں کا خون چوستے ہیں اور دوسروں کو ہمیشہ نیچا ہی رکھتے ہیں اور اپنا مال بڑھاتے چلے جاتے، یہ ہمارے دشمن ہیں، جو میرے خلق سے محبت نہیں کرتے، اپنے جیسے دوسرے انسانوں سے محبت نہیں کرتے، بلکہ اس کا خون چوستے ہیں، اس کی محنت سے اپنا جیب بھرتے ہیں، یہ لوگ میرے دشمن ہیں، میرے رسول کے دشمن ہیں۔ یہ سود کے ساتھ معاملہ ہے، اور وہ باتیں بھی ہم لوگوں نے سنی، احادیث جڑی ہوئی، جس کا مفہوم جو پیش کیا جاتا ہے، سود لینے والا، دینے والا، گواہ بننے والا، لکھنے والا، اور اس طرح سے جو بھی اس معاملے میں شامل ہے، ان تمام لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اللہ کی لعنت کا جس کو خوف ہوگا وہ ان چیزوں سے دور رہے گا۔ جو اللہ اور رسول سے اعلان جنگ نہیں کرنا چاہے گا، جو اللہ اور رسول کے اعلان جنگ سے خوف زدہ ہوگا، وہ ان چیزوں سے دور رہے گا، وہ اپنے دل پر قابو رکھے گا، وہ روکھا سوکھا کھا لے گا، لیکن آخرت کے نقصان کا سودا نہیں کرے گا۔ یہ تو ہو گئی سود کی بات۔ ایک حصہ یہیں تک رہ جاتا ہے جنرلی، کیونکہ آگے کی جو بات اس سے جڑ جاتی ہے وہ پھر بہت ساری باتوں سے جڑ جاتی۔
سود لینا اور دینا کیا صرف انڈیویجول کے لیے حرام ہے؟ بھائی ہم اپنی ذاتی زندگی میں کچھ سود نہیں لیتے، کچھ سود نہیں دیتے، بہت قابو کر کے رہتے ہیں، روکھا سوکھا کھاتے ہیں، میری زندگی چل رہی ہے بنا سود کے، ہم بہت ایمان والے ہو گئے۔ لیکن یہ سماج جو ہے اس کا کیا کیجیے گا؟ اور یہ جو نظام ہے اس کا کیا کیجیے گا جس کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، جی رہے ہیں؟ یہ جو بینکنگ کا جو سسٹم ہے، جہاں ہر مخدوم کو بھی اپنی دولت رکھنی پڑتی آج کے دور میں، ہر ولی اللہ کو بھی 4 پیسہ اس کے پاس نذرانے کا جمع ہو جائے یا پھر حلال ہی جمع ہو، وہ گھر میں نہیں رکھ پائے گا، اس کو تو بینک میں ہی رکھنا ہے۔ گھر میں رکھے گا نوٹ بند ہو گیا تو کیا کرے گا؟ گھر میں رکھے گا ڈکیتی ہو گئی تو کیا کرے گا؟ اس کو تو بینک میں ہی رکھنا ہے۔ اور یہ بینکنگ کا جو سسٹم ہے یہ تو سود پر ہی مبنی ہے، اور یہ صرف آپ کے شہر کا نہیں ہے، اور یہ صرف آپ کے ملک کا نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا حال ہے۔ سو کالڈ اسلامک بینکس بنائے جاتے ہیں پبلک کی آسانی کے لیے، کہیں کہیں ہوتا ہے ایسا کہ بھائی ہم آپ کو سود نہیں دیں گے آپ کے پرنسپل اماؤنٹ پر، آپ یہاں پیسہ جمع کریں، پیسہ نکالیں، حفاظت سے رہے گا، سود نہیں ملے گا۔ ہاں کہیں کہیں ڈیویڈنڈ کا، یعنی اس پہ جو منافع ہوتا ہے بزنس میں ہم لگائیں گے اور منافع ہوگا وہ حصہ دیں گے، اور کہیں یہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ صرف عوام کی حد تک ہے، اس کے اوپر جو سوسائٹی، جو فاؤنڈیشن، جو ٹرسٹ، جو جماعت، جو کمیٹی ایسا کر رہی ہے، یہ سہولت دے رہی ہے پبلک کو، وہ خود بیچاری اس طاغوتی نظام کے تحت ہے نا، وہ انڈیپینڈنٹ تو ہے نہیں، اس کو پھر بڑے والے بینک میں پیسہ رکھنا پڑتا ہے جہاں سود ملتا ہے، دیا جاتا ہے۔ تو سود کی حرمت صرف ہم بیچاروں پر یا آپ بیچاروں کے لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہیں، غریب رہ لیں گے، اچھا ہے۔ یہ نظام، یہ سسٹم جس کے تحت ہم سانس لے رہے ہیں، وہ اللہ اور رسول سے جنگ پر مبنی ہے، اللہ اور رسول سے لڑائی پر مبنی ہے۔ اور وہ جو سو کالڈ اسلامک کنٹریز ہیں ان کا بھی وہی حال ہے۔ وہ جو اپنے آپ کو مسلم ملک کہتے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو اسلامی ملک کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں قرآن اور سنت کے مطابق نظام چلتا ہے، دعویٰ کرتے ہیں، وہاں بھی یہی سسٹم ہے، وہاں بھی بینکنگ کا کوئی الگ سسٹم نہیں ہے۔ اسلامک ونڈو کھول دیا جاتا ہے، جیسے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے نا، ایسے ہی ایک وقت میں خبر آئی تھی کہ وہ جو ہانگ کانگ شنگھائی بینک ہے HSBC، اس نے اسلامک ونڈو کھولا ہے، جن مسلمانوں کو، جن لوگوں کو سود کے بنا پیسہ رکھنا ہے ہمارے ہاں، تو ہمارے ہاں ایک الگ سے کھڑکی ہے، اس میں رکھیے۔ ابھی رشیا میں، روس، وہاں کے بھی بینکنگ سسٹم میں اسلامک بینکنگ کے بارے میں بڑی بحث چل رہی ہے، اور لوگوں کو موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے ہاں ایک اسلامک بینکنگ والا ڈیسک بھی ہے، وہ جو میڈم بیٹھی ہوئی ہے نا، ان سے جا کے بات کیجیے، وہ اسلامک بینک چلاتی ہیں۔ یعنی مطلب جیسے یہاں چلتا ہے ویسے ہی وہاں بھی ایک سسٹم چل رہا ہے۔ لیکن یہ سب کے سب صرف عوام کو پھسلانے کے لیے ہے۔ آپ خوش ہو جائیے، جیسے آپ کے پڑوس میں شراب کی دکان ہو اور آپ کو کہا جائے کہ آپ تو نہیں نا پی رہے ہیں، آپ کے لیے ہم نے دودھ کا پارلر کھول دیا ہے، اور وہ شراب دھڑے سے بک رہا ہو، دودھ والا بھی وہیں جا کے پیسہ وہیں سے شراب لیتا اور پیتا ہو، اور پھر آگے آپ کو دودھ بیچتا ہو۔ تو بہت ساری خباثتیں وہ نظام سے جڑی ہوتی ہیں، جس میں یہ بڑی خباثت ہے جس کا بیس ہی اللہ اور رسول سے جنگ پر ہے۔ سارے بڑے بڑے جو پروجیکٹس ہیں جو ہم سنتے ہیں اور جانتے ہیں، وہ یاد رکھنا چاہیے کہ اچھا یہ فلاں ملک میں بڑی اونچی عمارت بن رہی ہے، یہ مسجد بن رہی ہے اور اس کی توسیع ہو رہی ہے، لیکن اس ملک کا نظام اسی سودی سسٹم پر بیسڈ ہے، اور یہی اللہ اور رسول سے اعلان جنگ کے ساتھ وہ مسجد کی توسیع کر رہا ہے۔
وہ اللہ اور رسول سے اعلان جنگ کے ساتھ وہ کھانا اور پانی بانٹ رہا ہے، اللہ اور رسول سے جنگ کے ساتھ اس کا سارا بازار چل رہا ہے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، بچو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب کافر کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل جنگ احد میں شامل ہوئے، جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، سودی نظام میں شامل ہیں، سود لیتے اور دیتے ہیں، سود کھاتے ہیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ اللہ کی اطاعت کیا؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کیا؟ کچھ الگ تو ہے نہیں۔ اللہ اور رسول کی اطاعت یہ کہ آپ اس کے ساتھ جنگ احد میں کھڑے ہوئیے، مدینہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہوئیے، یہ ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ جب 1000 کا لشکر نکلا تو 300 الگ نہ ہو جائیے، اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے چلیے۔ اگر وہ میدان احد میں جا رہا ہے تو میدان احد میں جائیے، جان کی بازی لگا رہا ہے تو جان کی بازی لگائیے۔ یہ ہے اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت۔ سود مت لیجیے، سود مت دیجیے، یہ ہے اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور آپس میں ایک دوسرے سے تیزی دکھاؤ۔ سارعوا، ایک دوسرے سے تیزی دکھانا۔ اسی طرح سے سابقو آتا ہے، مسابقت کرنا، کمپٹیشن کرنا ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہاں سرعت کا لفظ ہے، تیزی دکھانا۔ وَسَارِعُوا، تیزی دکھاؤ، کس چیز کی طرف؟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے۔ میرا رب مجھے معاف کرے، اس کے لیے مجھے تیزی دکھانی ہے، سستانا نہیں ہے، وقت برباد نہیں کرنا ہے، تیزی دکھانی ہے۔ ہر نیکی کے کام میں تیزی دکھانی ہے، اور جو سب سے زیادہ ضروری نیکی کا کام ہے اس میں تیزی دکھانی ہے، اس میں بزدلی نہیں دکھانی، تاکہ میرا رب مجھے معاف کرے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے بھی تیزی دکھاؤ جس کی لمبائی چوڑائی آسمان و زمین کے ایسی ہے، جس کا چھیترفل ایریا آسمان و زمین کے ایسا ہے، یعنی جو کچھ دکھتا نہیں کہ کبھی ختم ہوگا۔ آسمان کبھی سمجھ میں آتا ہے کہ ختم ہوگا، تو یہ جو نہ ختم ہونے والا تصور ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ آسمان و زمین سے مراد یہ ہے کہ نہ ختم ہونے والی جنت، اس کی طرف دوڑو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اعدت للمتقین، جیسے وہاں آگ تیار کی گئی ہے اعدت للکافرین، کافروں کے لیے، ویسے یہ جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کون؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں گیا، جس کو لے گئے، جس نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ متقی وہ کہ جب سامنے کفار کا لشکر تھا، بھاری بھرکم 3000 کا، تو جو ڈر نہیں گیا، جس نے میدان چھوڑ نہیں دیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ ہے متقی۔ جو ڈٹا رہا، اور جب دشمن چڑھ گیا تو بھی جو ڈٹا رہا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا، ان کے آس پاس آ گیا، جو ان کے اعلان پر جان دینے کو تیار ہے، مال خرچ کرنے کو تیار ہے، متقی وہ۔ ایسے متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو سود نہیں لیتے، سود نہیں دیتے، سودی کاروبار میں ملوث نہیں ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں، ينفقون فی السراء والضراء، خوشحالی ہو چاہے تنگ دستی ہو، ہر حال میں وہ دین کے تقاضوں کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے
جو بھی راستہ نظر آتا ہے، جو بھی ضرورت سامنے پیش آتی ہے، اس پر مال خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور جو اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، پی جاتے ہیں۔ عام حالات میں بھی غصے کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ غصہ تو صرف ایک ہی وقت پر جائز ہے، بلکہ ضروری ہے، اور جائز ہی نہیں، واجب ہے۔ اور وہ حدیث بھی ہم لوگوں نے یہاں پہ سنی ہے، شاید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109-10 کے درس میں، جو مفہوم جس کا یہ ہے اور جو پیش کی جاتی ہے اس انداز سے، مجمع الزوائد جو کتاب ہے اس کے حوالے سے، کہ حضرت عائشہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، آپ کی نظر میں سب سے اونچا بندہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وہ آدمی، وہ شخص جو میری خوشی چاہنے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے باز کی طرح اڑتا پھرتا ہے۔ باز کی طرح اڑتا پھرتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت اس کی نظر لگی رہتی ہے کس چیز میں اللہ خوش ہوگا، کہاں پہ ہے وہ چیز، اس پہ جھپٹتا ہے، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس عمل میں لگا رہتا ہے۔ تساہل کا شکار نہیں، اسکت کا شکار نہیں۔ وہ بندہ جو میرے نیک بندوں سے ایسی محبت کرتا ہے جیسے بچہ اپنے ماں باپ سے چمٹا رہتا ہے، ایسی دل لگانے والی محبت، دل لگی نہیں، دل لگانے والی محبت، جیسے ایک بچے کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، چھوٹے بچے کو، ایسی محبت وہ میرے نیک بندوں سے کرتا ہے۔ وہ بندہ جو میری حرمت پامال ہوتے دیکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا، جس چیز سے منع کیا، جب اس چیز کو کیا جاتا ہے، جب اس حرام کو حلال کر لیا جاتا ہے، جب ایسے اعمال کو کیا جاتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، تو وہ ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، چیتے کی طرح غصے میں دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، جھپٹتا ہے، اپنے غصے کا یوں اظہار کرتا ہے۔ غصہ تو بس یہیں پر جائز ہے، یہیں پر مطلوب ہے، یہیں پر واجب ہے، باقی ہر جگہ غصے کو پی جانا ہے۔ کاظمین الغیظ جنت کے لیے شرط، والعافین عن الناس، غصہ پیے گا تو ظاہر ہے لوگوں کو معاف کرے گا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں معاف کرنے سے کام بن جاتا ہے، بہت ساری چیزیں، ہر چیز ایسی نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپس کے تعلقات میں، گھر کے اندر، دوستی میں، علاقے میں، محلے ٹولے میں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر اپنا صحیح میں تو حق بھی چھوڑ دے انسان، وہ بھی حدیث کا مفہوم ہے، حق چھوڑ دے تو اس کے لیے جنت کے وسط میں محل کا ضامن ہے اللہ کا رسول، یعنی ایسے معاملات میں حق چھوڑ دے، ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے ہم معاف کر دیتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے میری نہیں سنی گئی، کوئی بات نہیں، اور ناک لے کر نہیں جینا آپس کے معاملات میں، آپس کے رشتوں میں، گھر میں، خاندان میں، برادری میں، محلے میں، مسجد کے اندر، دوستی یاری میں، معاملات میں ناک لے کر آگے نہیں چلا جاتا ہے۔ وہاں پر تو والعافین عن الناس کی صفت اختیار کرنی ہوتی ہے، لوگوں کو معاف کرنے والے لوگ، تاکہ وہ جنت جا سکے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے محسن بندوں کو پسند کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، محسن بندے، اللہ کو خوب سے خوب یاد کرنے والے، اللہ کی اچھے سے اچھے طریقے پر بندگی بجا لانے والے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی اذا فعلوا فاحشۃ، جب ان سے کوئی خراب کام ہو جاتا ہے، فحش کام ہو جاتا ہے، ناپسندیدہ کام ہو جاتا ہے، گناہ کا کام ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسهم، یا پھر وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، یہی چیز گناہ کا کام کرنا، اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، حق و صداقت کا ساتھ چھوڑ دینا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، اللہ کی آواز پر لبیک نہ کہنا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ اختیار کرنا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، مظلوموں کی مدد نہ کرنا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، حق کی غیرت اور حمیت اپنے اندر نہ رکھنا
اپنے اوپر ظلم کرنا ہے. جب ایسا ہوتا ہے ان سے تو ذکر اللہ، ان کو اللہ یاد آتا ہے. کیا کر دیا ہم نے یہ گناہ کا کام کر دیا، ہم نے اپنی زبان سے یہ کر دیا، اپنے ہاتھ سے کر دیا، اپنے جسم سے کر دیا، اپنے خیالات سے کر دیا، اپنی فکر سے کر دیا، اپنے قلم سے کر دیا. ضرورت تھی وہاں پہ اٹھنے کی، ہم اٹھے نہیں. ضرورت تھی وہاں پہ بولنے کی، ہم بولے نہیں. ضرورت تھی وہاں پہ آواز لگانے کی، ہم نے آواز نہیں لگائی. ضرورت تھی وہاں پہ مال خرچ کرنے کی، ہم نے مال نہیں خرچ کیا. یاد آ گیا اللہ، ذکر اللہ، فاستغفروا لذنوبہم، اللہ یاد آیا تاکہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے. معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی، انسان ہے، کمزور ہے، خطا کار ہے، غلطی ہو گئی. کمزور ہے، خطا کار ہے، انسان ہے، جذبات سے مغلوب ہو گئے، لیکن آپ کے سرکش و باغی نہیں ہیں. معافی کس چیز کی؟ اللہ سے کیا کہے بندہ؟ یا اللہ ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، کمزور ہیں، لیکن آپ کے سرکش و باغی نہیں ہیں، آپ کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے ساتھ نہیں ہیں. ہمیں معاف کر دیجیے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، معاف کون کرے گا؟ بس اللہ. اللہ کے سوا کوئی نہیں معاف کرنے والا. اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اپنی رحمت کے سائے میں لے. اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو نیک اعمال کو قبول کرے اور اپنی رحمت کے تحت ان کا صلہ دے، ان کا بدلہ دے. یہ بات بھی آتی ہے حدیث میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندے سے کوئی غلط کام ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً نیکی کا کام کرے تاکہ اس غلط کام کا اثر زائل ہو، مٹے، اثر مٹے. تو یہ بھی طریقہ ہے. ہم سے کچھ غلط ہو رہا ہے، ایک بار ہوا، کئی بار ہوا، کئی بار ہوتا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، کسی چیز میں ہم مجبور ہیں، تو پھر اس کے بالمقابل نیکی کا اتنا ہی بڑا کام، اتنا ہی بڑا کام، اتنا ہی بڑا کام. جیسے کیسے بزرگان دین کے حوالے سے چند باتیں سنتے ہیں ہم لوگ کہ نماز میں فلاں چیز کا خیال آیا، باغ کا خیال آ گیا، تو باغ کو اللہ کے راستے میں دے دیا کہ اس باغ نے میری نماز کو خراب کیا، دے دیا اللہ کے راستے. تو نماز میں خلل پیدا ہونا وہ بڑے لوگ کا کام ہے، بڑے لوگوں کا. ان کے دماغ میں نماز میں باغ کا خیال آیا، ایک برائی ہوئی، ان کے حساب سے ایک برائی ہوئی، تو اس برائی کا اثر زائل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ باغ ہی قربان کر دیا. اور ہم اور آپ بہت چھوٹے لوگ ہیں، عام سے لوگ ہیں، آج کل کے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے لیے اسوہ یہی ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہو، برائی ہو جائے، فحش کام ہو جائے، تو ہمیں اس کے توڑ کے لیے، اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے نیکی کا اس سے زیادہ بڑا کام کرنا چاہیے. اگر ہم کفر، فسق، ظلم، طاغوت، باطل اس کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں تو یہ تو ایک مسلسل برا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. سانس ہی لے رہے ہیں ہم اس فضا میں جہاں کفر کا غلغلہ ہے. قرآن پڑھ رہے ہیں، مسجد ہے، سنت کے نام پر جو ہمیں سمجھ میں آیا وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے ہوا سانس جس ہوا سے لے رہے ہیں نا، وہ ہوا کفر کے تسلط میں ہے، کفر کا غلغلہ ہے، باطل کا غلغلہ ہے، ظالم اور ظلم کا غلغلہ ہے. اور یہاں ہم مستقل سانس لے رہے ہیں، مستقل ایک گناہ کر رہے ہیں. تو اس کے بالمقابل ہمیں اس سے بڑے نیکی کا کام کرنا چاہیے. اس بڑے نیکی کے کام میں اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا مال، اپنی جان صرف کرنا چاہیے، کھپانا چاہیے. یہ تصور بھی تو ہو کہ ہم کفر کے تحت سانس لے رہے ہیں.
مسجد آرڈر ہو جائے گا اس کفر کا، مسجد بند تو مسجد بند، آرڈر ہو جائے گا اس کفر کا کہ صف میں 5-5 3-3 فٹ کی جگہ چھوڑ کے لگو تو 3-3 فٹ کی جگہ چھوڑ کے لگنی پڑے گی اس کفر کے آرڈر کے تحت۔ کفر کا آرڈر ہوگا تو حج نہیں کر پائیں گے، کفر کا آرڈر ہوگا کہ اپنے پیسے سے نہیں، میرا اتنا پیسہ لے کر حج کرو، تو سب مسلمان اس کفر اور اس باطل کا پیسہ لے کر ٹکٹ اسی کے لے کر جائے گا حج کرنے۔ یہاں آ کے بہت تقوی والا ہوا تو اتنا پیسہ ٹکٹ کی دے دے گا غریب کو کہ ہم اپنے پیسے سے حج کیا۔ یہ ہے کفر، یہ ہے باطل جو سر پر ناچتا ہے اور جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا فحش کام ہم کر رہے ہیں، اس کے تحت جی رہے ہیں، اس کے بالمقابل بڑا کام کرنا ہوگا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جو متقی ہیں نا، وہ جو محسن بندے ہیں، وہ اصرار نہیں کرتے ہیں اپنے عمل پر، جو وہ غلط کام کر رہے ہیں اس غلط کام پر اصرار نہیں کرتے، نہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں، کہاں کچھ غلط کر رہے ہیں، اتنا کر دیا بہت ہے، یہ ہے اصرار۔ اور وہ جو جس کو ہم فحش اور منکر سمجھتے ہیں، وہ بھی اصرار کے تحت نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کر رہے ہیں غلط کام کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں۔ ابھی سود کی بات آئی تو سود کا کام کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، غلط تھوڑی ہے۔ ہم نے پوچھ لیا مفتی صاحب سے، ہم نے دیکھ لیا یوٹیوب پر فلاں کا فتویٰ، ایسے میں اور ایسے اور ایسے میں ویسے، یہ جائز ہے اور وہ جائز ہے، نہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے ایک بار کہہ دیا تو کہہ دیا، سمجھنے کا جتنا طریقہ ہے ہر طریقے سے سمجھ جائیے، اور پھر ایک چیز صرف ہٹا دیجئے، بزدلی اور کم ہمتی، اس کے بعد جو سمجھ میں آئے اس پر عمل کیجیے۔ بزدلی، کم ہمتی، نفس پرستی، اس کو ہٹا دیجئے، اس کے بعد جس فتوے پر عمل کرنا ہے کیجیے۔ دین پر عمل کرنے کے لیے بزدلی، کم ہمتی اور نفس پرستی ہٹانی ہوگی، اس کے بعد یوٹیوب کا فتویٰ ہو، مفتی صاحب کا فتویٰ ہو، کتابوں کا فتویٰ ہو، فلاں کی رائے ہو، ٹھیک ہے، وہ علمی بات ہو سکتی، لیکن نفس پرستی، بزدلی، یہ تو پھر دین سے ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، یہ تو پھر صحیح کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہوتی اور غلط کو صحیح۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو بدلہ ملے گا ان کے رب کی طرف سے مغفرت کا۔ اوکے، کلیئر، یو کین گو ٹو دا جنہ، اللہ نے معاف کر دیا، جاؤ جنت جاؤ، یہ ہے بدلہ۔ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، وہی جنت، اللہ کی مغفرت حاصل ہو گئی۔ موت کے وقت سے ہی نہ شروع ہوگی یہ مغفرت کی کا شیڈو جو ہے، موت کے وقت سے شروع ہوگا۔ روح اچھے سے نکلی، وہ اسی بندے کو پتہ چلے گا، باہر والے کو نہیں پتہ چلے گا۔ قبر میں اس کی وحشت سے وہ بچ گیا، قبر کی وحشت سے بچ گیا، قبر جو ہے اس پر سکڑی نہیں بلکہ اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی۔ جب میزان پر اپنے اعمال کو تولا رہا ہوگا تو اس کی توحید وزنی ہو جائے گی، اس کے پلڑے کو بھاری کر دے گی۔ جب نامہ اعمال مل رہا ہوگا تو اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں ملے گا، یہی نا اللہ کی مغفرت۔ اور جب پل صراط پر پار ہو رہا ہوگا تو اس کا نور، اس کے نیک اعمال اس کے نور بن جائیں گے اور وہ اندھیرے میں اچھے سے پار ہو جائے گا۔ اور پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر پہنچے گا تو ان کے پیالے سے اسے پانی مل جائے گا، یہی نہ ہے اللہ کی مغفرت۔ اس کے بعد تو جنت کا ذکر ہو ہی رہا ہے کہ پھر جنت ملے گی جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اور وہاں وہ ہمیشہ رہے گا، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا ہی بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔